پوٹی پر پوٹی، ٹائلز پر ٹائلز، ایک کمرہ میں ٹائلز لگوایا، دوسرے کمرے میں لگنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ کو قابو میں نہیں رکھا، اپنی زبان پر لگام نہیں دیا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا، ایک کھلیان میں رکھ دیے، وہاں نہیں تھکے، پھر دوسری گاڑی بھی آپ کھیت روانہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بیڑا اٹھا رہے ہیں، نہیں تھک رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سب سارا اپنا کام جب آپ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد صرف دینی محفل کی مجلس میں صرف بیٹھنا، صرف بیٹھنا، یہاں بیڑا نہیں پھینکنا ہے، یہاں دھان کی پٹائی نہیں کرنی ہے، مگر آپ تھک جا رہے ہیں، یہاں بیٹھنا آپ کو گوارا نہیں۔ مولانا افسوس نہیں ہے، افسوس ہے جی، یہاں آپ کی تھکاوٹ، وہاں آپ تھکتے نہیں، بازار جانے سے بھی آپ تھکیں گے نہیں، وہاں چائے کے ہوٹلوں میں آپ ٹائم پاس کر سکتے ہیں، دوست اچھا کھیتی باڑی سے فراغت کے بعد آپ دوست یاروں کی محفل میں ان کی معیت میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کر سکتے ہیں، لیکن دین کی محفل میں شریک ہو کر اپنی آخرت کو بنانے کو آپ تیار نہیں، آخرت کو بنانے کی فکر نہیں۔ یہ حالات ہیں، آدمی کیا کرے؟ آج کئی اعتبار سے رونا ہے، آج مسلمان دنیاوی مصروفیات میں، دنیاوی معاملات میں ان کی دلچسپی خوب زیادہ ہے، خوب آگے ہیں، مگر کئی میدان میں مسلمان پیچھے ہیں، انگلیوں میں گن لو۔ تعلیمی میدان میں ہم پیچھے، سیاست کے میدان میں ہم پیچھے ہیں کہ نہیں؟ سیاسی میدان میں ہم پیچھے ہیں بھائی، ہمارا صحیح سیاسی رہنما کہاں رہنما؟ سیاست کے میدان میں بھی ہم پیچھے، تعلیم کے میدان میں بھی ہم پیچھے ہیں۔ آج ہمارے بچے ان پڑھ، ہماری بچیاں ان پڑھ، شادی بیاہ کے موقع پر جب بیٹی کی شادی کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں، بچی میٹرک پاس نہیں کی ہے لیکن کہتے ہیں کہ بچی میری میٹرک پاس ہے، بچی قرآن پڑھنا نہیں جانتی مگر جھوٹ بولتے ہیں، اماں پارا پڑھی ہے، بغدادی قاعدہ پڑھی ہے مگر کہتے ہیں قرآن ختم کر چکی ہے، وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے، علم کے میدان میں ہم پیچھے، دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں شراکت کے اعتبار سے پیچھے، نمازوں میں پیچھے، روزے رکھنے میں پیچھے، صدقہ اور زکوٰۃ دینے میں پیچھے، خیرات کرنے میں پیچھے، دھان کی زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کریں گے، اس میں بھی ہم پیچھے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لحاظ سے ہم پیچھے، شادیاں ہو جاتی، لڑکوں کی شادی کر دیا باپ نے، لڑکا جوان ہے، 1 سال نہیں ہوئے شادی کیے ہوئے، سب آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع کر دیتے۔ اب باپ اور ماں باری باری کھانا کھائیں گے، آج ان کے یہاں، کل ان کے یہاں، کل ان کے یہاں۔ ظاہر بات ہے کسی لڑکے کا گھر ذرا کچھ دور ہوتا ہے، جہاں باپ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں باپ کی رہائش گاہ ہوتی ہے، اس سے کچھ دور میں واقع ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے پہنچنے میں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یہ حالات ہیں۔ بچپنے کی زندگی کو یاد کر لو، باپ نے آپ کو چلنا سکھایا، سنبھالا، آپ کی پرورش کے لیے اپنا پسینہ بہایا، خون صرف کیا، بہت جلدی بھول گئے۔ یہ حالات ہیں اس وقت، ان معاملات میں ہم پیچھے ہیں میرے بھائیوں، الغرض کیا کیا کہوں، کہاں کہاں ہم پیچھے۔ تعلیم کے میدان میں تو پیچھے،
سیاسی میدان میں پیچھے، کاروبار کے میدان میں بھی پیچھے، تجارت کے میدان میں پیچھے، روزی روزگار کے میدان میں پیچھے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، آگے کہاں ہے؟ اے ٹی ایم مارنے میں، برائیوں کو فروغ دینے میں۔ آج بچہ بچہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیسے مارے گا اے ٹی ایم، کیسے حرام کمائی کرے گا، کیسے حرام روزی حاصل کرے گا۔ آج دین کی تعلیم سے محروم کر کے اپنے بچوں کو اے ٹی ایم سکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ چوری چماری، اے ٹی ایم ماری، یہ عام ہے اس وقت۔ محنت کی روٹی کھانے والے بہت کم نظر آتے، محنت کی روزی حاصل کرنے والے بہت کم نظر آتے، اس میدان میں پیچھے ہیں، لوٹ مار کے میدان میں آگے ہیں، آگے۔ یہ تقریر کسی کسی کے کلیجے کو چھید کر رہی ہوگی۔ گبن کے میدان میں آگے، غداری کے میدان میں آگے، رشوت خوری کے میدان میں آگے، گناہ کے کاموں میں آگے، چغل خوری کرنے میں آگے، ایک دوسرے کو لڑانے میں آگے، بھائی بھائی میں لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ کھڑا کرنے میں آگے، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی کرنے میں آگے، ان تمام چیزوں میں آگے۔ اور سنو، آج جس موضوع پر جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے اخلاق۔ اب یہاں سے بھول جاؤ، کہاں کہاں پیچھے ہو، کس کس میدان میں پیچھے ہو، علم کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، معیشت کے میدان میں۔ ابھی آؤ، جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اخلاق، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کے میدان میں بھی ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ ہمارا اخلاق بگڑ چکا ہے۔ بڑے ہوں، عمر دراز ہوں، چھوٹے ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، اخلاق بگڑ گیا، اخلاق بگڑ گیا۔ آج کسی کی عزت نہیں، کسی کی توقیر نہیں، نہ عالم کی توقیر، نہ حافظ کی توقیر، نہ قاری کی عزت، نہ اپنے بڑوں کی عزت، کچھ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کہیں کہیں خال خال نظر آئے گا، خال خال نظر آئے گا کہ حسن اخلاق سے متصف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، ورنہ مسلمانوں، ورنہ میرے بھائیوں، آج ہم اخلاقی اعتبار سے بھی بہت بگڑ چکے، بہت پیچھے ہو گئے۔ ہمارا اخلاق بالکل گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے۔ آج جلدی سے کوئی آدمی کسی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ غور کیجئے گا، ہر آدمی کا الگ دھن ہے کہ ہم دنیا کو کیسے آگے لے جائیں، اور بیٹھتا کن کے پاس ہے اور کون بیٹھتا ہے؟ اچھا آدمی کے پاس ہی بیٹھے گا، بیٹھنا چاہے گا کہ چلو بھائی وہاں بیٹھتے ہیں کہ کچھ اچھی بات سننے کو مل جائے، ورنہ اچھا آدمی برا آدمی کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، اس سے بھاگتا ہے۔ دیکھیے گا، گاؤں میں اگر کوئی چور ہوگا نا، کوئی لفوا لفنگا قسم کا ہوگا، تو اچھا آدمی ان کے پاس بیٹھے گا نہیں۔ بھلے چلتے چلتے اگر کچھ سابقہ پڑ جائے وہ الگ بات ہے، یا وہی کسی دن آپ کے گھر چلے آئیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی برے آدمی کے پاس اچھا آدمی جا کر معمول نہیں بنائے گا کہ ان کے پاس ہم ہر روز بیٹھیں۔ کیوں؟ اس سے بھاگتا ہے آدمی۔ اچھا یہ بھی دیکھیے گا کہ جن کی زبان صحیح نہیں ہو، جن کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، ایسے آدمی کے پاس بھی آدمی جلدی سے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان گندی ہے، ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ اور سنو، یہی درس ملتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کی بنا پر، اللہ کی رحمت کے سبب ان کے لیے نرم ہے، اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ کے لیے نرم ہیں، اپنے ارد گرد جمع ہونے والے اصحاب کے حق میں نرم مزاج ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ کے اندر نرمی ہے، نرم مزاجی ہے، خوش طبعی کے مالک ہیں، آپ اچھا مزاج رکھتے ہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہے، نرم گفتار کے مالک ہیں، آپ کا کردار ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ اصحاب، اسی لیے یہ آپ کے یاران آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے قرآن و حدیث کی باتیں سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے نبی، آپ اگر سخت دل ہوتے، آپ سخت مزاج کے ہوتے، تو یہ اصحاب، یہ آپ کے یاران آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے، آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ سے متنفر ہو جاتے، نفرتیں پیدا ہو جاتی۔ آپ کے اندر نرمی ہے، نرم مزاجی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، اسی لیے یہ آپ کے دوست یار آپ کی محفل میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ سے کچھ باتیں سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، شکیل القلب ہوتے، تو یہ آپ کے پاس آنے والے لوگ بہت دور بھاگ جاتے، متنفر ہو جاتے۔ یہ اخلاق ہے کن کا؟ میرے نبی کا، آپ کے نبی کا اتنا عمدہ اخلاق۔ اور آج اپنے اخلاق پر غور کیجئے، تھوڑی سی دولت مل گئی، دولت کے نشے میں بڑی بڑی باتیں ہماری زبان سے نکلنے لگتی ہیں، غرور کرنے لگتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، مغرور بن کر زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لوگوں کہ ہمارے جیسا کون ہے اس دنیا میں، کون ہے جو ہماری دولت کا مقابلہ کر سکے؟ ہمارا خوبصورت محل دیکھو، ہمارا مکان دیکھو، ہماری جائیداد دیکھو، ایسا مکان ہمارے محلے میں کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ غرور کرنا شروع کر دیتے، اور بات بات پر تھوڑی سی بات اگر کبھی انبن کی ہو جائے، لاٹھیاں نکال دیتے ہیں، لاٹھیوں سے بات کرتے ہیں، وہاں ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہاں اپنی زبان کو بھی استعمال کرتے ہیں کینچی کی طرح، اپنی زبان کو بھی خوب غلط انداز میں استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اپنی زبان سے۔ اخلاق کہاں ہے؟ کہاں ہے نرمی ہمارے اندر؟ کہاں ہے نرم مزاجی؟ سہن شکتی کہاں؟ وہاں اللہ کے نبی کو حکم دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے نبی، اگر یہ آپ کے پاس آنے والے اصحاب، آپ کے ارد گرد جمع ہونے والے ساتھی لوگوں سے اگر کسی طرح کی غلطیاں ہو جائیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو معاف کر دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریر میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سخت اردو نہیں ہے،
ایک دم آسان اردو ہے صاحب. فاعف عنہم، معاف کر دینا، واستغفر لہم، اور اے نبی اگر آپ کے یاران سے، آپ کے دوست احباب سے کسی طرح کی غلطیاں سرزد ہو جائے، اے نبی واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لینا، مغفرت کی دعا مانگ لینا. یہ اللہ سکھا رہا ہے اپنے نبی کو. اور آج تھوڑی سی غلطی، لاؤ ڈنڈا، رے ڈنڈا لاؤ، ڈنڈا چلا دیا، زبان سے وار کر دیا، بھدی بھدی گالیاں دے دی. زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے، معمولی غلطیوں پر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھا، اپنے ہاتھ کو قابو میں نہیں رکھا، اپنی زبان پر لگام نہیں دیا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کیا. ارے بیٹا باپ کو بھی گالی دے رہا، آج کے دور میں بیٹا باپ کو بھی گالی دے رہا ہے. بات حقیقت ہے، بات کڑوی ہے مگر حقیقت ہے. بیٹا بھی باپ کو گالی دینے سے نہیں چھوڑتا. یہ حالات اس وقت ہو گئے. سنو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے نبی کی امتی ہو، اپنے اعمال پر غور کر لو میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق و کردار کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اور میرے بھائیو ہم اسی نبی کی امتی ہیں. تمہارا بھی اخلاق نرالا ہونا چاہیے، تمہارا بھی اخلاق عمدہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی اخلاق و کردار کی جھلکیاں ملنی چاہیے. آج بہت بگڑ چکے، اخلاقی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں لوگوں. حسن اخلاق ہماری زندگی میں نہیں ہے. دو کسوٹی بتانے جا رہا ہوں، سن لو، اس کو خیال میں رکھنا. اگر سمجھو کوئی آدمی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی رشوت خوری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی لڑائی جھگڑے کے کام میں شریک ہوتا ہے، اگر دو بندے کے درمیان فتنہ پھیلانے کا کام کرتا ہے، لڑانے کا کام کرتا ہے، جھگڑا کرانے کا کام کرتا ہے، رشتے داری کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے، قطع رحمی کا کام کرتا ہے، او لوگو سن لو سن لو، اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو غلط استعمال میں لاتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے ایک بندے کو، چاہے وہ مومن بندہ ہو یا ایک انسان میں ان کا شمار کیوں نہ ہوتا ہو، تو سمجھ جاؤ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے وہ، بد خلق ہے وہ. جن کی زبان صحیح نہیں، جن کی زبان غلط ہے، جن کا لہجہ غلط ہے، جن کے طور طریقے غلط ہوں، جن کے اچھے کردار نہ ہوں، جی چاہے وہ مردوں میں سے ہوں عورتوں میں سے ہوں. آج دیکھ لو لڑانے اور فتنہ پھیلانے کا کام اکثر و بیشتر مرد حضرات بھی کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں. آج ساس اور پتوں میں بھی میل محبت نہیں. جو میل محبت کو توڑ دے، حسن اخلاق کس لیے؟ میل محبت کو قائم کرنے کے لیے. اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا ویوہار، اچھا طور طریقہ، میٹھی زبان کا استعمال، حلاوت و چاشنی کے ساتھ اپنے الفاظ کا استعمال کریں. یہ کس لیے ہے میرے بھائی؟ تاکہ میل اور محبت قائم ہو، آپس میں محبت کی فضا قائم ہو، معاشرہ ٹوٹنے نہ پائے، سماج ٹوٹنے نہ پائے، گھر بگڑنے نہ پائے. اسی لیے تو. لیکن آج
معاشرے میں، گھروں میں دیکھیے اکثر کا گھر بگڑ چکا ہے، فتنے کا شکار ہے، کتنوں کا گھر بے حیائی کا شکار ہے۔ بے حیائی بھی اگر آ جائے بولو تو گویا کہ پتہ یہ چلے گا کہ یہاں اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس نے اخلاق یہ ہے کہ حیا کو لازم پکڑا جائے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی تو حسن اخلاق ہے نا۔ لیکن آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں گلیارے میں دیکھ لو، فحش کاری، فحش کام کو انجام دے رہے ہیں، غلط کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بد تہذیبی تو ہے، بد کرداری تو ہے، بد اخلاقی تو ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ جن کی زبان اگر سنو کہ صرف اور صرف گالی نکال رہا ہے، لڑائی کی بات کر رہا ہے، جھگڑے کی بات کر رہا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، سمجھ جاؤ وہ بد اخلاق ہے۔ کیا مولانا؟ سمجھ جاؤ بد اخلاق ہے۔ اور ایک دوسری کسوٹی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ اچھا ہے کہ خراب ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر دھیان رکھنا، شادی بیاہ کے موقع پر دھیان رکھنا۔ بڑے لوگوں کو شادی بیاہ کے موقع پر دعوت دی جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، امیروں کا خیال رکھا جائے، فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے، سمجھ جاؤ وہ بدخلق ہے، بد اخلاق ہے۔ جو شادی بیاہ کے موقع پر ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے جن کے پاس آنے کے لیے سمے نہیں ہے، آنے کے لیے وقت نہیں ہے، مالداروں کو دعوت دی جا رہی ہے، وارڈ قسم کے لوگوں کو، سمیتی قسم کے لوگوں کو، مکھیا قسم کے لوگوں کو، لیڈر قسم کے لوگوں کو، اور بڑے بڑے امیروں کو اور سیاسی رہنماؤں کو دعوت مل رہی ہے، مگر غریبوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ جو اولو الارحام میں نہیں آتے، رشتہ داری میں نہیں آتے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ جن کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ارحام کی رشتہ داری نہیں ہے، مگر ان کو بلا رہے ہیں۔ اور جن کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، چاہے قریب کی، چاہے دور کی، چاہے درمیانی کی، ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ بدخلق ہے، بد کردار ہے، ایسا آدمی بد کردار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں اس طرح کے رویے قائم ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اصلاح کی کوشش کر لیں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار لیں۔ او میرے بھائیوں، او اسلامی نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا نرالا تھا۔ آج ہمارا اخلاق اتنا خراب ہو چکا کہ ہم غریبوں کو نہیں چاہتے، نہ شادی بیاہ کے موقع پر چاہتے ہیں، نمنترن دینا نہیں چاہتے، غریبوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، غریبوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، غریبوں کو اپنے گھر بلانا پسند نہیں کرتے، اپنے آنگن میں ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ او میرے بھائیوں، تمہارا اخلاق کیا ہو گیا اور ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار مدینہ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کا کیا عالم، ان کا کیا اخلاق و کردار۔ ہمارا اور آپ کا شمار تو کیا ہے، کیا ہے نا؟ صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، صحیح سے نماز میں رکوع اور سجود کرنا نہیں جانتے، زکوٰۃ کے اقسام کو نہیں جانتے، اور بہت سارے مسائل سے ہم ناواقف ہیں۔ وہ محمد عربی صلی اللہ
علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار، ان کا حال دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا اخلاق رحمت دیکھو، کردار رحمت دیکھو، قربان ہو جاؤ۔ آج غریبوں کو ہم دھتکارتے ہیں، غریبوں کو پھٹکارتے ہیں، جن کے پاس روپے نہیں ہوتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے۔ آج امیروں کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے، آج اہل مناصب کی خوب پذیرائی ہو رہی ہے، اور جن کے پاس کرسیاں نہیں، جن کے پاس عہدے نہیں، جن کے پاس مناصب نہیں، ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں، جن کے پاس پیسے نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں۔ یہاں دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ او مسکینوں کو دھتکارنے والوں، او غریبوں کو چھوڑ دینے والوں، او غریبوں کے ساتھ غلط ویوہار کرنے والوں، سنو دھیان سے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا، وامتنی مسکینا، اور مسکین کی حالت میں موت دینا کہ کچھ نہ رہے، مسکین کی حالت میں موت دینا کہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے، مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا مطلب کچھ نہ رہے۔ اور یہاں خوب دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پوٹی پر پوٹی، ٹائلز پر ٹائلز، ایک کمرہ میں ٹائلز لگوایا، دوسرے کمرے میں لگنا چاہیے، اس لیے کہ ایک وہ کمرہ لگ گیا اور دوسرا کمرہ ویسے ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اندر پلسترا ہو گیا، باہر بھی پلسترا کیا جائے، ہے نا، مگر مدرسے کا خیال نہ رکھا جائے۔ ابھی مدرسے میں 14 اسٹاف ہیں، جامعہ محمدیہ ڈابھاکین میں 14 اسٹاف ہیں، 14 مدرسین و ملازمین ہیں، 14 مدرسین و ملازمین کی تنخواہ اور ماہانہ آنے میں وقت نہیں لگتا، مہینہ ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا، اور سنو وہاں کوئلے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں چاول کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں راشن کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں بلب بجلیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں ٹیبل، چوکی اور میز اور کرسیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں رنگ و روغن کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، وہاں چہار دیواری اور باؤنڈری کی تعمیر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، وہاں پرانی بلڈنگوں میں مرمت، تزئین کاری کا بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا لوڈ ایک ناظم کو دیا جاتا ہے، یاد رکھنا بچو گے نہیں، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ لال چنڈی والوں، آشا ڈی والوں، جگدو ڈی والوں، دکھنی ڈی والوں اور جگبا ڈی والوں، جیروا والوں، بھاگا باندھ والوں، پوکھریا والوں، بھدوا کوری ڈی والوں، اضلاع اربعہ کے تمام گاؤں والوں، سن لو، دھیان دے کر سن لو۔ آج سمجھتے ہو کسی کو ناظم بنا دیتے ہیں، بہت بڑا احسان کرتے ہیں، قسم خدا کی تمہارے اس احسان کو اللہ تمہارے منہ پر مار دے گا، تمہارے منہ پر مار دے گا، کہے گا تم بہت بڑا احسان کرنے والے تھے، کسی کو ناظم بنا کر ان کا ساتھ نہ دینا، کبھی کبھار کچھ چندہ دے دیا، احسان جتانا شروع کر دیے۔ ارے کم سے کم اپنے گھر کے اخراجات پر نظر دوڑاؤ۔ چند افراد ہوتے ہیں اور تمہاری کیا حالت ہو جاتی ہے، وہاں مدرسہ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے اخراجات، یہ بھی بد اخلاقی کے دائرے میں آتا ہے۔ کسی پر ظلم کریں یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے۔ آج معاشرے میں، سماج میں اور گھروں میں دیکھ لو، انصاف کی دھجیاں کس طرح اڑائی جا رہی ہیں۔
بیٹا کو حق دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مولانا حق سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا اخلاق ہے کہ آپ انصاف نہیں کر پا رہے؟ یہ کیسا طور طریقہ ہے میرے بھائی؟ تو دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دینی ملی بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سجائیے، اپنے اخلاق کو بنائیے۔ گھر بگڑ چکا ہے، سماج بگڑ چکا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، سوسائٹی خراب ہے، ہر فرد کی اندرونی حالات خراب ہیں، اندرونی اور باہری سب خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اپنے اخلاق کو بگڑنے نہ دیں، اپنے اخلاق کو سنواریے، اور سب سے محبت قائم رکھیے، مسکرا کر ملیے، یہی تو خوش اخلاقی ہے۔ کسی سے ملیے تو مسکرا کر ملیے، سلام کیجئے، کچھ حالت دریافت کیجئے، کیسے ہیں بھائی جان، کیا حال ہے؟ کوئی مولانا آپ کے گاؤں میں آئے، سلام کیجئے، عزت کیجئے، پتہ نہیں کس کام سے آیا ہے، پتہ نہیں مدرسے کے کسی کام سے آیا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی چیز کا سوال کریں، کم سے کم پوچھئے ان سے، کہیے مولانا صاحب، کہیے صدر صاحب، کہیے ناظم صاحب، کس غرض سے آنا ہوا ہے؟ ارے کیا آپ کی دنیا لوٹ لے گا وہ آنے والا شخص؟ کیا آپ کے گھر کے اثاثہ، آپ کے گھر کے خزانے کو لوٹ لے گا کہ آپ اس سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، آپ اس سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں؟ کم سے کم قریب تو آئیے، سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، کچھ حالات کا جائزہ لیجئے، یہ ضروری ہے میرے بھائی، اور محبت کیجئے ہر ایک سے۔ اللہ اکبر۔ تو ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کر دے، ایک اچھی فضا قائم ہو جائے، ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گھرانہ بگڑ چکا ہے، آپ ان کے گھر بھی جائیں، سمجھائیں۔ اگر کوئی آدمی بگڑ چکا ہے، اگر وہ آپ کے گھر آتا ہے، آپ عزت کے ساتھ ان کو بٹھائیں، شرافت کے ساتھ ان کو بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کچھ، یہ بھی آپ کے اخلاق کے دائرے میں آئے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مدینہ کا سب سے خراب آدمی آپ کے گھر کے دروازے کو دستک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی منع نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی آنے کے لیے کہتے ہیں آنے دیا جائے، بڑے پیار سے، بہت محبت کے ساتھ، بڑے اچھے لہجے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جو مدینہ کا سب سے خراب آدمی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ، اچھا لہجہ۔ اور سنو، ایک دیہاتی آپ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی چادر کو زور سے کھینچتے ہیں، اللہ کے نبی کی چادر کو زور سے کھینچ ڈالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس قدر کھینچتے ہیں زور سے کہ اللہ کے نبی کی گردن میں نشان پڑ جاتا ہے، اور کھینچ کر کے کہتا ہے آتینی یا محمد مما آتاک اللہ، اے محمد اللہ نے جو تم کو دیا ہے چل اس سے مجھ کو بھی دے۔ مانگ رہا ہے وہ، مگر مانگنے کا طریقہ دیکھو ان کو، چادر کو کھینچ لیا، چادر کو زور سے کھینچا، کن کی چادر؟ نبی کی چادر، اتنا زور سے کھینچا کہ نشان پڑ گیا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے وہ چادر کھینچنے والا؟ کہہ رہا ہے آتینی یا محمد، اے محمد جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے دے۔ صحابہ کرام کا رد عمل کچھ اور دیکھا گیا، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، ٹھہر جاؤ، اور اس شخص کو بھی اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اخلاق۔ آج ہم لوگ چندہ طلب کرتے ہیں، بڑے پیار سے مانگتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، مگر چندہ نکلتا نہیں، بہت مشکل سے۔ ابھی بھی اعلان کریں گے، ابھی اعلان یہ کر رہے ہیں کہ جامعہ محمدیہ ڈابھا کین
ہم آپ کی نہ گریبان پکڑیں گے، نہ آپ کی ٹوپیاں کھینچیں گے، نہ آپ کی جیکٹ کھینچیں گے، نہ آپ کے گریبان پکڑیں گے، کچھ نہیں۔ ہم بڑی عزت کے ساتھ اپنی اپنے ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابا کین کی محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے تعاون کا، آپ کے مدد کا، آپ کے روپیے کا، آپ کے پیسوں کا سخت محتاج ہے۔ جہاں آپ کئی ہزار روپے اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، کم سے کم سال کے کسی بھی دن، سال کے کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کم سے کم کچھ تو خیال کر لیا کیجئے۔ ہم آپ سبوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جامعہ محمدیہ ڈابا کین کا بھرپور تعاون کیجئے، اور اسی مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں سبوں سے میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ ضرور اس جامعہ کا خیال کریں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے امداد کو، آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔